هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 23، افعال ناقصہ کا بیان. اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، جن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افعال ناقصہ کی تعریف میں آپ کو بتا چکا، مثال میں آپ کو بتا چکا، پھر افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ افعال ناقصہ عمل کیا کرتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے. یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا وہ، اس وجہ سے مجھے یہاں پر دوبارہ سے تازہ کرنا ہی پڑے گا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، اور مبتدا کو یہ جو اپنے اسم کو یہ رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو جو ہے وہ نصب دیتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے ابھی جو ہے وہ اس سے پہلے والی جو کلاس پارٹ جو ہے وہ 3 تھا، اس میں جو ہے وہ ہم نے اسم اور خبر کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ قواعد جو ہے وہ جاننا شروع کیے تھے. اور پہلی جو ضروری بات تھی وہ میں نے آپ کو وہاں پر ذکر کی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اسم اور خبر کے قواعد وہی ہیں جو مبتدا اور خبر کے بارے میں جو وہ ذکر کیے گئے نا. ہاں، اتنا ضرور یاد رکھنا بہتر ہوگا، مفید ہوگا کہ عام طور پر مبتدا کی خبر جو ہے مبتدا اور خبر، تو جو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مبتدا جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے اور مبتدا کی خبر بھی جو ہے وہ بھی حالت رفعی میں ہوتی ہے. لیکن ان افعال کی جو خبر ہوتی ہے وہ مفعول بہ سے مشابہت ہونے کی بنا پر حالت نصبی میں ہوتی ہے. یہ پچھلی والی کلاس میں ہم لوگوں نے کلیئر کر لیا. آج جو ہے ہم لوگ اس کے متعلق ایک اور خاص بات پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو ہوتا ہے فعل ناقص آتا ہے، پھر ان کا اسم آتا ہے اور پھر ان کی خبر آتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے زید عالم، اب یا زید قائم. اب جیسے ہی کانا داخل ہوا تو کیا ہو گیا، کانا زید قائما. تو ترتیب جو ہے وہ یہی ہے. کیا ترتیب ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو ہے فعل ناقص آتا ہے عموماً، پھر فعل ناقص کا اسم آتا ہے، پھر فعل ناقص کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آتی ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے، یہ ان کے اسم اور ان کے خبر کی تقدیم و تاخیر کے متعلق یہ قاعدہ ہے. ان کے اسم اور ان کے خبر کے تقدیم و تاخیر کے متعلق یہ قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ افعال ناقصہ کا جو خبر ہے، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے، کیا وہ ان کے اسم سے مقدم ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے؟ مطلب ہوتا تو یہی نا، کانا زید قائما، لیکن کیا کانا قائما زید ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کا جو اسم ہے نا وہ بعد میں چلا گیا اور ان کی خبر جو ہے وہ اسم سے پہلے آ گئی. تو ان کی جو خبر ہے، ان کی خبر کی اسم پر تقدیم، یعنی ان کی خبر کو اسم سے پہلے، آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ان کے اسم کو، افعال ناقصہ کے اسم کو ان کی خبر سے پہلے لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا. تو یہ آپ سلائیڈ یہیں پر جواب لکھا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ افعال ناقصہ کے اسم پر ان کی خبر کی تقدیم اتفاق کے ساتھ تمام افعال میں جائز ہے. کتنے بھی افعال ہیں، مطلب کتنے 17 ہیں، تو ان 17 میں جو ہے یہ جو ہے وہ جائز ہے. تو آج کی اس کلاس میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کی اس کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بالاتفاق افعال ناقصہ کے اسم پر ان کی خبر کی تقدیم جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اور یہ جیسے کہ مثال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کانا قائما زیدن، یہ کانا زیدن قائما تھا اور کانا پہلے تھا اور پھر اس کا اسم تھا، پھر اس کی خبر تھی. لیکن اب کیا کیا ہم نے، اس کے خبر کو پہلے لے کر آ گئے اور اس کے اسم کو بعد میں لے گئے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
بالکل ایسا ہو سکتا ہے. آپ کی یہاں تک کی بات جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.